بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، محترم دوستو، شیعہ فرقہ کے اندر مزید کئی ذیلی شاخیں پائی جاتی ہیں جو کہ اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان سب فرقوں کی بنیاد سادات کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ گو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ کی مختلف ازواج مطہرات سے متولد ہوئی، جن کو سادات کرام کہا جاتا ہے، لیکن ان کے بھی آگے کئی قسمیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی یا علوی اولاد ہے۔ فاطمی اولاد سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد ہے جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے متولد ہوئی، جن میں حسنین کریمین علیہ مجمعین اور ان کی اولادیں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، جن کو فاطمی اولاد کہا جاتا ہے یا فاطمی سادات بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی شاخ علوی سادات کی ہے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج مطہرات سے پیدا ہوئی ہیں۔ تمام مفسرین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی یا غیر فاطمی یا علوی اولاد سب کے سب یکساں معتبر اور اہمیت کے حامل ہیں، لیکن فاطمی اولاد کو زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست اولاد ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو دنیا بھر میں جاری فرمایا۔ محترم دوستو، شیعہ اسلام کے اندر مختلف فرقے تاریخ میں امامت کے مسئلے کی وجہ سے وجود میں آئے، جن میں تین اہم گروہ اثنا عشری شیعہ، اسماعیلیہ اور بہری ہیں، اور ان تینوں کے درمیان بنیادی فرق امامت کے سلسلے، مذہبی قیادت اور فقہی نظام میں پایا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات 766 میں جب ہوئی تو ان کے بعد امامت کے مسئلے پر شیعوں میں بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ نے ان کے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 7واں امام مانا، اور یہی گروہ آگے چل کر اثنا عشری یا 12 امامی شیعہ کہلایا، کیونکہ یہ سلسلہ امامت کو 12 اماموں تک مانتے ہیں، جن میں آخری امام امام محمد المہدی کو غیبت میں مانا جاتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ اثنا عشری شیعہ فقہ جعفری کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا مذہبی نظام آیت اللہ اور مجتہدین کی قیادت پر قائم ہے، اور آج دنیا میں زیادہ تر شیعہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً ایران، عراق اور لبنان میں ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت ان کے بڑے صاحبزادے اسماعیل بن جعفر کے ذریعے جاری رہنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بجائے اسماعیل بن جعفر علیہ السلام کو امام مانا، اور یہی گروہ اسماعیلی کہلایا۔ یا اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ امامت کا سلسلہ ہمیشہ زندہ امام کے ذریعے جاری رہتا ہے، اور تاریخ میں انہوں نے ایک بڑی خلافت بھی قائم کی جسے فاطمی خلافت کہا جاتا ہے، جس نے 909 سے 1771 عیسوی تک شمالی افریقہ اور مصر پر حکومت کی، اور اسی دور میں شہر قاہرہ اور جامعہ الازہر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور بعد میں اسماعیلیوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا جب فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ کی وفات کے بعد امامت کے مسئلے پر دو بڑے گروہ بن گئے، جن میں ایک نظاری اسماعیلی کہلایا اور دوسرا مستعلوی اسماعیلی۔ نظاری اسماعیلی آج کل اپنے امام کے طور پر کریم آغا خان چہارم کو مانتے ہیں، جبکہ مستعلوی اور اسماعیلیوں میں بعد میں مزید تقسیم ہوئی، جن میں سب سے زیادہ مشہور گروہ بہری کہلاتا ہے، اور خاص طور پر بھارت، پاکستان اور یمن میں پایا جاتا ہے۔ بہری دراصل مستعلوی اسماعیلیوں کی ایک شاخ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل امام پر پردہ غیبت میں ہے، اور ان کی طرف سے ایک نمائندہ یا مذہبی پیشوا مقرر ہوتا ہے جسے داعی المطلق کہا جاتا ہے، جو مذہبی معاملات کی قیادت کرتا ہے، اور موجودہ دور میں داؤدی بہریوں کے روحانی پیشوا مفصل سیف الدین ہیں۔ عقائد اور مذہبی طرز عمل کے لحاظ سے بھی ان فرقوں میں فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ اثنا عشری شیعہ فقہ جعفری کے مطابق نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات ادا کرتے ہیں، اور ان کے مذہبی مراکز زیادہ تر مساجد اور حوزات علمیہ ہوتے ہیں، جبکہ اسماعیلیوں میں عبادت کا نظام جماعت خانہ کے ذریعے چلتا ہے، اور ان کے عقائد میں باطنی یا روحانی تشریحات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ بہری شیعہ ایک منظم مذہبی اور سماجی نظام رکھتے ہیں، جن میں مخصوص لباس، کمیونٹی،
نظم اور دائی کی اطاعت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یوں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اثنا عشری شیعہ 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں اور آخری امام کی غیبت کے عقیدے کو مانتے ہیں، جبکہ اسماعیلی زندہ امام کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں، اور بہری دراصل اسماعیلیوں کی ایک شاخ ہے جو مستعلوی سلسلہ امامت سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی مذہبی رہنما داعی المطلق کے ذریعے اپنے مذہبی قیادت کو جاری رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے عقیدہ امامت، مذہبی قیادت کے نظام، عبادات کے طریقہ کار اور تاریخی ارتقاء کے اعتبار سے اثنا عشری، اسماعیلی اور بحری شیعوں کے درمیان واضح فرق پایا جاتا ہے، اور یہی اختلافات شیعہ تاریخ میں مختلف فرقوں کے وجود کا سبب بنتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی، جن کو حال ہی میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا، آپ شیعہ کے ایک جانی مانی ہستی تھے جنہوں نے ظلم اور سفاکیت کے سامنے اپنے جد امجد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ بھی اثنا عشری شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل اولاد کی قدر کرنے کی، عزت کرنے کی، ان کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ادب کو اور قدر کو بروز محشر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔